کہ خواب جو ہے نا وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ دیکھنے والا کون ہے، خواب دیکھا کس ٹائم پہ جا رہا ہے اور کس نیند میں وہ خواب دیکھا جا رہا ہے۔ کتا دیکھنا، کس رنگ کا کتا آپ نے دیکھا، کس حالت میں دیکھا، کالے رنگ کا کتا ہے، سفید رنگ کا کتا ہے، لال رنگ کا کتا ہے، صرف بھونک رہا ہے یا آپ کے جسم کو نوچ رہا ہے، ان ساری حالتوں کی مختلف تعبیریں ہر ایرے غیرے کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ جو پہلی تعبیر بیان کر دی جاتی ہے ماحول اسی کے موافق بنا دیا جاتا ہے، خواب ہر ایک کو نہیں بتایا جاتا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ تمام کو دونوں جہاں کی برکتیں، سکون، اطمینان سمیت میرے اہل و عیال کے سمیت عطا فرمائے، اہل بیت کا خاص صدقہ عطا فرمائے۔ آج ہماری ایک بہن ہے، مرید ہے ہماری عمان سے، انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت ایک خواب میں نے دیکھا ہے، اور خواب میں نے کتا دیکھا ہے کہ وہ میری طرف بڑھ رہا ہے، بھونک رہا ہے۔ یعنی خواب میں انہوں نے کتا دیکھا اور کتا وہ ان کی طرف بھونکتے ہوئے آ رہا ہے۔ تو اس کی کیا تعبیر ہے، کیا کیا جائے، کیا معاملات ہیں؟ تو میں ادھر ایک بات اپنے ناظرین سامعین کو بتاتے چلوں کہ خواب نہ ایک حقیقت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، خواب کی ایک اپنی حقیقت ہے اور خواب سے کا انکار نہیں کیا جا سکتا نا۔ انبیاء پر جو وحی کے معاملات آتے تھے اس سے بھی اس خواب کا اس سے تعلق ہوا کرتا تھا، اور آپ دیکھیں اللہ نے قرآن کے اندر بھی نا سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرمایا، اس قال یوسف لابی یا ابت انی رأیت 11 کوکب، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 11 ستارے دیکھے ہیں۔ اسی طرح سے آپ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے، آپ بقرہ عید پر جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں حقیقت میں تو نہیں تھا نا۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، یا ابتی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے اس بارے میں؟ تو آپ نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو آپ نے دیکھا وہ کر لے۔ اس پر بھی ایک پوری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس میں دیکھا؟ خواب میں۔ اور حدیث موجود ہے، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے نا وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، خواب 3 طرح۔ لیکن ادھر میں آپ کو بات بتا دوں، یہ بھی ضروری ہے کہ خواب دیکھ کون رہا ہے، اچھا کس نیند میں دیکھ رہا ہے، یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ کیا ہر نیند میں خواب قابل قبول ہے، ہر نیند کا خواب قبول ہے؟ تو امام المعبرین، یعنی آپ یہ سمجھیں خوابوں کی تعبیر بتانے والے جو امام گزرے ہیں، ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، جن کا تعلق جن کو مورخین نے امام المعبرین بھی لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، اور اسی طرح سے امام ابن سیرین، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے خواب کے پورے اصول بیان کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ لازمی سی بات ہے، میں چیدہ بات کرتے ہوئے گزر رہا ہوں اور اس خواب کی تعبیر بتلانا میرا مقصود ہے۔ تو دیکھنے والا کون ہے، خواب دیکھا کس ٹائم پہ جا رہا ہے اور کس نیند میں وہ خواب دیکھا جا رہا ہے، ان ساری باتوں کا بڑا تعلق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ پہلی قسم تو ایک وہ خواب ہوتی ہے جو نفس اور ذہن کی باتیں جو ہوتی ہے نا، پورا دن جو بندہ سوچتا ہے، پورے دن جس ٹینشن میں ہوتا ہے، وہی رات کو اس کو نظر آنے لگ رہا ہوتا ہے، پورا دن گاڑی چلا رہا ہے، رات کو اس خواب میں بھی دیکھ رہا ہے وہی۔ تو فرمایا یہ خواب نہیں ہے بلکہ یہ خیالات ہیں، اس کا تعلق خواب کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق خیالات کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر دوسری قسم وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر اس میں کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو شیطان سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے،
اور پھر اپنے بائیں طرف تھتکار دے، جیسے کہ تھو تھو، تو اس کو تھتکار دیں۔ اور پھر تیسرا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی بشارت ہوتی ہے۔ سمجھ بات؟ اور یہ خواب ہر ایک کو نہ، ہر عام و خاص کو نہ بیان کیا جائے، بالکل بھی ہر عام و خاص کو نہ بیان کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کسی عالم اور خیر خواہ کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی خواب دیکھے تو حبیب کو بتائے یا لبیب کو بتائے۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں، خواب ہر ایک کو نہیں بتایا جاتا۔ حضور نے فرمایا خواب دیکھو تو حبیب کو بتاؤ یا لبیب کو بتاؤ۔ حبیب وہ جو آپ سے محبت کرنے والا ہے، لبیب وہ جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے اور وہ خواب کی تعبیر کو جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خواب آیا کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب بندہ خواب دیکھتا ہے اور ایسی ہر ایرے غیرے کے سامنے اپنا خواب بیان کر دیتا ہے تو جو پہلی تعبیر بیان کر دی جاتی ہے ماحول اسی کے موافق بنا دیا جاتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ اپنے شیخ، اپنے مرشد، عالم جس سے آپ کا قلبی لگاؤ اور جو آپ کی شخصیت کو بھی جانتا ہو، جس سے آپ کا ایک ماحول دوستانہ ہو، جو رازداری بھی جانتا ہو، اس سے پھر آپ وہ خواب ذکر کریں۔ تو خواب کی ایک اپنی حقیقت ہے، اور اس علوم پہ بھی اگر اللہ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا تو ہم انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل بھی بات کریں گے کہ خواب کے اصول و ضوابط کیا ہیں، کس نیند میں خواب دیکھا جائے۔ اب ابتدائی نیند میں جو خواب آتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح سے رات کے کس پہر میں جا کے خواب دیکھا جا رہا ہے، کس وقت کا خواب معتبر ہے، اور خواب کے ذریعے بھی یہ میں آپ کو ایک بات، میرے وہ لوگ جو روحانیت کے راستے میں میرے ہمسفر ہیں اور جو مجھ سے وابستہ ہیں، میرے دیے گئے وظائف پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کئی ولایت کے درجے، سلوک کے منازل خواب کے ذریعے بھی طے کیے جاتے ہیں۔ ہم آتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف جو ہماری بہن نے ہم سے پوچھا کہ میں نے خواب میں کتا دیکھا ہے اور وہ بھونکتا ہوا۔ تو یاد رکھیے گا کہ کتا دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کا دشمن، آپ سے بغض رکھنے والا، حسد کرنے والا آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ اب کتا کس رنگ کا دیکھا جا رہا ہے، کس رنگ کا کتا آپ نے دیکھا اور کس حالت میں دیکھا؟ آیا کہ وہ کالے رنگ کا کتا ہے، آیا کہ وہ سفید رنگ کا کتا ہے، آیا کہ وہ لال رنگ کا کتا ہے یا ہرے رنگ کا کتا ہے، آیا کہ وہ بھونکتے ہوئے کیفیت کے اندر ہے یا آپ پر اٹیک کر رہا ہے یا صرف بھونک رہا ہے یا آپ کے جسم کو نوچ رہا ہے؟ ان ساری حالتوں کی مختلف تعبیریں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، مختلف تعبیریں اور مختلف اس کے طریقہ کار ہیں کہ اس سے ہم کس طرح سے بچے جا سکیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کالا رنگ کا بندہ خواب میں کتا دیکھتا ہے، کوئی بھی شخص کالا رنگ کا کتا خواب میں دیکھتا ہے، اور کس وقت دیکھ رہا ہے، میں نے پھر کہا کہ وہ دیکھا جائے کس ٹائم پہ دیکھ رہا ہے، اور پھر اس ٹائم اور اس تمام اصول و ضوابط کے مطابق اگر کوئی شخص کالا رنگ کا کتا خواب میں دیکھ رہا ہے تو وہ دشمن بظاہر اس کا دوست ہوگا، وہ دشمن بظاہر اس کا دوست ہوگا۔ اگر خواب میں دیکھنے والے نے کتا کالے رنگ کا دیکھا تو جو اس کا دشمن ہوگا، جو اس سے حسد کرنے والا ہوگا، بظاہر وہ اس کا دوست ہوگا، اس کے دوست کی کیٹیگری کے اندر بلونگ کرتا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ اس کا دشمن ہوگا۔ اسی طرح سے اگر لال رنگ کا کتا دیکھ رہا ہے خواب میں تو وہ دشمن جو اس کا ہوگا وہ اس کے خون سے بلونگ کرتا ہوگا، اس کا تعلق اس کے ذات کے ساتھ خونی ہوگا، رشتہ داری والا تعلق ہوگا۔ اگر سفید رنگ کا کتا بندہ خواب میں دیکھتا ہے، وائٹ کلر کا کوئی ڈاگ یا کتا وہ دیکھ رہا ہے خواب میں، تو اب اس کی کیا تعبیر بنتی ہے؟ اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ جو اس کا دشمن ہے وہ اس کا بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہوگا، کاروبار سے ریلیٹڈ، کاروباری معاملات کے اندر جس سے اس کے ساتھ کاروباری مراسم میں، جو اس سے کاروباری ٹرم سے تعلقات ہیں، اس بہاف پر، اس معاملات کی بنیاد پر اس کا وہ دشمن ہوگا۔ یعنی وہ جو دشمن ہوگا وہ کاروباری معاملات کی بنیاد پر ہوگا، اور کاروباری ہی افراد کی طرف سے وہ کوئی نہ کوئی شخص ضرور ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ہرے رنگ کا کتا خواب میں دیکھ رہا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا دشمن ہے وہ بظاہر تو بڑا اس کا ہمدرد ہے، بظاہر بڑا اس سے پیار کرنے والا ہے، لیکن وہ چاپلوس مائنڈ کا آدمی ہے، اور جو اس کی اینی ٹائم چاپلوسی کرنے میں لگے رہے اور اچھا بننے کی کوشش میں لگا رہے، لیکن بظاہر تو وہ چاپلوس ہے، بظاہر تو وہ اس کے سامنے اچھا بننے میں لگا ہوا ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کی جڑ اور اس کے معاملات کو کاٹ رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح کا دشمن ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ مختلف رنگ کے اگر آپ کتے خواب میں دیکھ رہے ہیں، آپ نے کوئی کتا خواب میں کس رنگ کا دیکھا تو اس کی تعبیر مختلف ہے، اور اس سے بچنے کے بھی طریقہ کار ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کتا دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف کاٹ رہا ہے، آپ کے کسی جسم پر اس نے اٹیک کیا ہے، اس نے کوئی گوشت نکال لیا آپ کا، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پر اٹیک بھی کرایا جا رہا ہے، جادو کے بھی معاملات آ رہا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ کہ صدقہ دیا جائے، اور اس میں مختلف صدقات کی تفصیل ہے، لیکن سب سے بہترین صدقہ یہی ہے کہ آپ لال کلر کی چیز کتے ہی کو صدقہ کریں، کسی کتے کے آگے ڈالے۔ پھر وہ ایک عمل ہے، قطمیر کا بھی عمل ہوتا ہے، اس میں دیگر بھی معاملات ہوتے ہیں، تو لازمی سی بات ہے یہ کام آپ خود نہیں کریں گے، اگر آپ عامل ہیں اجازت سے تو کریں، نہیں تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ رجت کے اکثر وہ معاملات اسی بہاف پہ ہوتے ہیں کہ ہم چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ معاملات ہوتا ہے۔ اگر کتا آپ نے دیکھا کہ وہ آپ پر اٹیک کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے، آپ کی کسی باڈی پر اٹیک کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ آپ کے لیے چاہے ظاہری نقصان ہو چاہے باطنی نقصان ہو، باطنی نقصان عملیات کے تھرو، جادو ٹونے کے تھرو، اس تھرو سے بھی ہو سکتا ہے، اور صرف بھونک رہا ہے، صرف کتا کیا کر رہا ہے؟ بھونک رہا ہے، کاٹ نہیں رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سازش کر رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ایسے معاملے میں صبر اختیار کریں، اپنے معاملے میں صبر اختیار کریں۔ کہیں بھی بزنس میں آگے پیچھے کوئی بھی اس طرح سے آپ سے وہ بد کلامی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بحث و مباحثہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اوائڈ کریں لڑنے سے، آپ اوائڈ کریں بحث و مباحثے سے، صبر کریں اور دعائیں خیر اپنے دعائیں کرتے رہیں، تو اس کے ذریعے سے وہ جو شر ہے، وہ جو دشمن ہے، وہ خود بخود نیست و نابود ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی مختلف تعبیریں مختلف حساب سے بنتی ہیں، مختلف آدمی کے مختلف معاملات کے حساب سے یہ تعبیریں بنتی ہیں، تو ہمیں خواب کے معاملے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو اس کا اہل ہو، اس کی فیلڈ کو جاننے والا ہو اور رویا کے ابحاث کو جانتا ہو، اسی سے ہم ڈسکس کریں اور پھر ہی اس کے مطابق اس کی تعبیر ہے۔ اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں، روحانیت کی سیر، تو اپنے شیخ سے لازمی مشورہ کریں، تو پھر اس کی برکتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ پھر میں کہتا چلوں کہ خواب ہر ایک سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی ہر ایک سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کے برے خواب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈراؤنی خواب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جس فیلڈ سے جس کا تعلق ہو اسی سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔